ذرا توجہ فرمائیے. حضرت خالد بن ولید کا نام سنا ہے؟ یہ سیف اللہ ہے، اللہ کی تلوار. حضرت خالد بن ولید نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی اور بڑا عرصہ وقت اچھا گزرا، طلاق ہو گئی، بیوی چلی گئی. ایک باغ بھی دیا تحفے میں. بعد میں ایک آدمی پوچھنے لگا حضور آپ نے بیوی کو طلاق دے دی، کیا معاملہ تھا؟ آپ فرمانے لگے کوئی مسئلہ نہیں، میری بیوی بڑی نیک تھی، پرہیزگار تھی، اچھی تھی، فرما بردار. انداز دیکھیے گا. کہنے لگا جناب عجیب بات ہے، طلاق بھی دے دی اور اچھی بھی بڑی تھی، کس بات پہ طلاق دی؟ آپ فرمانے لگے وہ میرے ساتھ 27 سال رہی ہے. کتنے سال؟ اور میں انتظار کرتا رہا ہوں. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو اللہ تکلیف نہیں دیتا اس سے اللہ ناراض ہوتا ہے. میں نے 27 سال انتظار کیا، اس کے تو کبھی سر میں درد نہیں ہوا تھا. تو آپ فرماتے ہیں میں نے اسے ایک باغ دے کے بھیج دیا اس کے میکے. میں نے کہا تیرے اوپر چونکہ آزمائش نہیں آتی تو کہیں ایسا نہ ہو اللہ تجھ سے ناراض ہے تو مجھ سے بھی ہو جائے. مانے لگے اس خیال میں نے اس کو بھیج دیا ہے کہ اس پہ تو تکلیف ہی کبھی نہیں آئی. ہمارے ہاں ذرا ذرا سی آزمائشیں ہیں اور لمبے چوڑے پہاڑ ہیں. اور ایک اور بات سن لیں، آزمائشوں میں جو جینا سیکھ جاتا ہے نا، رب کریم اسے درجے بھی بڑے ہی عطا فرماتا ہے. جس کا دنیا میں کوئی سہارا نہیں نہ بنتا پھر اسے خدا کی رحمت آگے بڑھ کے سہارا عطا فرماتی. اپنی زندگی کے اندر آزمائش سے لڑنا، تکلیف سہنا، ذہن بنا لے تکلیفیں آئیں گی، آزمائشیں آئیں گی، بیماری آئیں گی، مجھے برداشت کریں. جس کے اندر برداشت ہے اس کا حوصلہ بہت بڑا ہے، اور جو برداشت سے آ رہی ہے وہ ختم ہو جائے. میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیہ حضرت اسماء بنت ابی بکر صدیق، جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی ہیں، حضرت عائشہ کی بڑی بہن ہے. یہ وہی ہیں جو غار ثور میں میرے نبی کو کھانا پہنچایا کرتی. 90 سال سے زیادہ عمر ہوگی حضرت اسماء کی، اور ان کے صاحبزادے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. 90 سال سے زیادہ عمر ہوگی اور ان کے صاحبزادے لڑائی کر رہے ہیں حجاج بن یوسف کے ساتھ. آنکھوں سے انہیں نظر نہیں آتا حضرت اسماء کو، بوڑھی ہو گئی، صاحبزادہ جہاد کر رہا ہے. حضرت عبداللہ بن زبیر اپنی والدہ کے پاس آئے اور آ کے کہنے لگے اماں میرے کچھ ساتھی بھاگ گئے ہیں، کچھ کمزور ہو گئے، حجاج کے ساتھ میرا مقابلہ ہے. والدہ بڑا کم نظر آتا ہے، پریشان ہے، 90 سال سے زیادہ عمر ہے. اور ماں گلی میں جھگڑا ہو رہا ہو تو بیٹے سے کہتی ہے بیٹے تو اندر آ جا جلدی سے، تو نہ بیچ میں حصہ لے. والدہ سے آ کے پوچھتے ہیں اماں میں کیا کروں، حجاج کے خلاف لڑ رہا ہوں، بہت سارے ساتھی کچھ چلے گئے ہیں ڈر کے، کچھ جو ہے وہ کمزور پڑ گئے، کچھ نے وہ بزدل نہیں ہے، وہ کمزور نہیں، لیکن انہوں نے حکمت سمجھی ہے تھوڑی دیر کے لیے چلا جانا. ماں کہنے لگی بیٹے پہلے تو یہ بتا کہ تو حق پہ ہے کہ نہیں، دولت کے لیے تو نہیں لڑ رہا، اقتدار کے لیے تو نہیں لڑ رہا. کہنے لگے اماں قسم اللہ کی عزت کی میں حق پہ ہوں، میں فکر امام حسین کا وارث ہوں، میں ظالموں سے لڑ رہا ہوں. تو ماں کہنے لگی بیٹے جا. پھر والدہ کہنے لگی جا میرا بیٹا اور جا کے اس کے ساتھ لڑائی کر، اگر تو فتح یاب ہو گیا تو میں شکر ادا کروں گی، اور اگر تو شہید ہو گیا تو میں قیامت میں تیرے اوپر فخر کروں گی. تو کہنے لگے اماں وہ بڑے ظالم ہے، بوڑھی ماں کا حوصلہ دیکھ، وہ بڑے ظالم ہے، وہ تو مسئلہ کر دیتے ہیں، ناک کان گلا کاٹ دیتے ہیں، اتنا سخت میرا دشمن ہے. والدہ کہہ رہی ہے بیٹے سے، 90 سال کی بوڑھی اماں کہتی ہے بیٹا بکری کو ذبح ہوتے وقت تکلیف ہوتی ہے، کھال اترتے وقت تکلیف نہیں ہوتی. تکلیف تجھے ایک وقت ہوگی جب تیر لگے گا، جب تلوار لگے گی. ناک کان کاٹتے تجھے کیا تکلیف ہوگی، اللہ تجھے زیادہ اجر عطا فرمائے گا. جا مجھے بہادر کی ماں بننے کا شرف دے، بزدل کی ماں بننے کا شرف نہ دے. یہ دلیر ماں کا حوصلہ. یہ لفظ کیا کہ بیٹے کو بھیجا. حضرت عبداللہ بن زبیر لڑے، 14 دن تک آپ کی لاش لٹکی رہی، لیکن 14 دنوں تک آپ کے وجود سے خوشبو ہی آتی رہی. حجاج بن یوسف نے آپ کی ماں کو بلایا، حضرت اسماء آئی، کہنے لگا تجھے پتہ ہے تیرے بیٹے کی لاش لٹک رہی ہے؟ کہنے لگی کیا کہا؟ لٹک رہی ہے؟ ہاں تیرے بیٹے کی لاش لٹک. کیا کہتے ہو؟ تیرے بیٹے کی لاش لٹک رہی ہے. پھر بتا لو. تیرے بیٹے کی لاش لٹک رہی ہے. تو آپ فرمانے لگی شکر ہے اللہ کا، میرے بیٹے کی لاش لٹک رہی ہے، کہیں جھکی ہوئی تو نہیں ہے نا، کسی ظالم کے آگے جھک تو نہیں نا گئی، کہیں
اس نے گلا کٹایا ہے کہیں جھکایا تو نہیں نا, شکر ہے میں اللہ تعالیٰ کا. کہنے لگے تو مجھ سے سفارش نہیں کرے گی کہ اس کی لاش کو ہٹا دوں؟ آپ فرمانے لگے جس رب نے اسے شہید ہونے کا حوصلہ دیا ہے وہ اسے قبر کی اعلیٰ جگہ بھی عطا فرمائے گا. حضرت عبداللہ بن زبیر جنت المعلیٰ میں آرام فرما رہے ہیں اور سرخیل ہے وہاں کے مسلمانوں کے. عزیزوں, تکلیفوں کو آگے بڑھ کے وصول کرنا. ذرا ذرا سی بات پہ لوگ چیختے چلاتے کفر بولتے ہیں, گھروں میں فوتگی ہو جائے تو کفر. حضرت جعفر طیار شہید ہوئے, حضرت علی کے سگے بھائی تو ان کے گھر کی عورتیں رونے لگی. حضور نے فرمایا جاؤ انہیں چپ کراؤ. صحابہ گئے, خاموش نہیں, پھر رونے لگی. فرمایا چپ کراؤ انہیں, پھر چیخنے لگی. تیسری بار حضور نے فرمایا نہیں چپ کرتی تو ان کے منہ میں خاک ڈال دو. انہیں پتہ نہیں جو بین کرے سر پھاڑے اور اپنے چہرے پر اپنے ہاتھ مارے وہ تو میری امت میں شامل ہی نہیں ہے, تو میری امت میں شامل ہی نہیں. میرے عزیزوں, شریعت اسلامیہ حوصلے کی بات کرتی ہے, صبر کی بات کرتی ہے. گھروں کے اندر ذرا ذرا سی بات پہ بے صبری کرنا, ذرا دو چار جملے بھی ہم ہضم نہیں کر سکتے, ایک بے رخی بھی ہم ہضم نہیں کر سکتے, تھوڑی دیر کے لیے بھی کوئی آنے والی تکلیف ہم برداشت نہیں کرتے. بے صبری ہے, ہماری کم حوصلہ ہے اور تحمل مزاجی سے دور چلے گئے ہیں, اس لیے ہمارے غم بھی روز بروز بڑھتے چلے جا رہے ہیں. رب کائنات کی بارگاہ میں یہ التجا کیا کرے اللہ ہمیں حوصلے عطا فرمائے اور ساتھ رب کریم ہمارے اوپر وہ والا فضل فرمائے اس طرح وہ اپنے نیک بندوں پر فضل فرماتا ہے. اور اللہ ہمیں حوصلے اور صبر کے ساتھ زندگی کے ایام گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمیشہ مدحت خیر الانام میں گزرے. دعا ہے یہ عمر درود و سلام میں گزرے. آخر دعوانا الحمدللہ.